नाजायज اور کہہ رہا ہوں یہ تو بات کی بات ہے نا. امام نے عقیقہ کو مکروہ کہا مانتے ہو نا؟ ہاں تمہارے ہاں امام بالکل صاحب نے عقیقہ کو مکروہ بالکل کہا ہے، مانتے ہو؟ بالکل بالکل. اور اس کو بچانے کے چکر میں تم نے بھی ناجائز حرام کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کے حدیث ہے نا. عقیقہ حرام ہے. ہاں وہ تو میں تشریح کروں گا نا بعد میں اس کی. پہلے تم مجھے یہ بتاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ کیسے کیسے رضا ارے اللہ کے بندے جو عقیقہ کو حرام اور مکروہ اور ناجائز اور پتہ نہیں کیا جب تمہارا جب تمہارا بولنا اقتدار احمد جب تمہارا بولنا ختم ہو جائے نماز کے علاوہ اور ادھر تم جب تمہارا بولنا ختم ہو جائے تو مجھے کہہ دینا میرا بڑبڑ ختم ہو گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں جب تمہاری بڑبڑ ختم ہو گئی تو مجھے بتا دینا. عقیقہ مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. تمہارے دوسرے ابو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیا کیا ہے. اللہ کے بندے تو تم وہ کیسے علامہ اسلام مفتی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بات ختم ہو گئی تمہاری. عقیقہ حرام. ارے بات ختم ہو گئی. ارے کتنا بڑبڑ کرو گے یار. رضا نے بنایا اس کو. بات سامنے والی کی سننے کی صلاحیت بھی تو رکھو. چلو بولو. بات ہاں جذبات میں نہیں آنا انسان نے. چلو بولو. دلائل کی بنیاد پر بات میں وزن ہونا چاہیے. آلتو فالتو باتوں میں وزن نہیں رکھنا چاہیے. عقیقہ کے حرام ہونے کی دلیل ہے. سن لو پہلے بات سن لو. جذبات سے مت آؤ. میں یہ سننے کہتے ہیں ولا الجاریہ کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے نہ لڑکی کی طرف سے. تمہارے غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں ایک مکروہ ہونے کی دلیل ہے. اب بتاؤ تم بھی حرام اور ناجائز کہہ رہے ہو. تم لوگ کا کیا تعلق ہے اسلام سے جو عقیقہ جیسے سنت کو تم حرام اور ناجائز کہے؟ جاہل کہیں کے. ہو گیا. چلو بولو. تھوڑی صلاحیت بھی تو رکھو یار. سننی سب سے پہلی بات تو تم نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے بارے میں کہا. وہ دراصل انہوں نے نہیں کہا بلکہ ان کے بیٹے نے کہا. خاموش رہو. پہلے بات اللہ کے بندے بات سننے کی صلاحیت پیدا کرو ذرا. ان کے لڑکے کی بات کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. بات سننے کی صلاحیت کرو. سب سے پہلی بات تو انہوں نے نہیں بلکہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں. ہاں خاموش رہو. دوسری بات اب عقیقہ مکروہ اور حرام ہے اس کی دلیل تو میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ عقیقہ یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ عقیقہ بھائی ہم لوگ سنت مانتے ہیں الحمدللہ. اچھا اس پر سنت کا اطلاق نبی علیہ السلام نے. مسلمان عقیقہ کو حرام نہیں کرتے جیسا کہ تم نے ابھی ایکسپٹ کیا کہ عقیقہ حرام. میں کیا کہتا ہوں پہلے ہم ہے نا یہاں پر ایک اصول باندھ دیتے ہیں. ہم پہلے اللہ اکبر بولنے ہی نہیں دے رہا ہے دوستو یہ بندہ. جب میں ریکارڈنگ ڈالوں گا فیس بک پہ. اب اصول القرخی کی یاد آ گئی. تمہارے مولوی نے کیا لکھا ہے؟ آیت یا حدیث ہمارے امام کے خلاف ہو تو اس آیت کو منسوخ کر دیں گے، اس کی تعویل کی جائے گی. اب وہی فٹ تمہارے امام نے کہا عقیقہ مکروہ ہے، ناجائز ہے. دوستو یہ بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. اب عقیقہ کا یہ جاہل مطلق بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. پشت ڈال کر کے جو ہے تم عقیقہ کو حرام کرو صرف کس وجہ سے؟ تقلید کی بنا پر اپنے امام کو بچانے کے چکر میں. یہ تقلید کی نحوست. یہ جاہل ہے دوستو. یہ بیوقوف بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. مطلب سینڈ کر دوں گا گروپ میں. ٹھیک ہے میں ڈالوں گا میں خود فیس بک پہ ڈالوں گا. فیس بک میں ڈالنا جو عقیقہ کو حرام کہے اسی پر تھو کی جائے گی. اب میں کچھ بولوں جو عقیقہ اتنے دیر سے تم نے حرام کہے ناجائز کہے اسی پر تھو. اللہ اکبر بولنے ہی نہیں دے رہا ہے دوستو. چلو بڑبڑ کرے جا رہا ہے. 5 منٹ سے بڑبڑ کرے جا رہا ہے. چلو بولو. ہاں اب تم نے کہا کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. عقیقہ ہمارے نزدیک کون سا حرام ہے اور کون سا مستحب ہے؟ تمہارا سب سے پہلے کام تھا تم نے پوچھ لینا. کیونکہ تم کیا یار تمہارے بڑے فقہ کے علم سے بالکل بھی یقین ہے. خاموش رہے. ہم دونوں انشاءاللہ جو بات ہوگی 2 منٹ بات ہوگی. میرے بیچ میں تم نے نہیں بولنا اور میں تمہارے بیچ میں نہیں بولوں گا. اگر یہ اصول کے ماتحت اگر ہم چلے گے نا تو انشاءاللہ پہ ڈالوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ اصول کو پکڑ کر چلنا. ٹھیک ہے. میرے بیچ میں نہیں بولنا 2 منٹ تک. ہو سکے تو ٹائم بھی گن لینا. تو دوستو اس کا یہ کام تھا کہ عقیقہ ہمارے نزدیک مکروہ حرام ہے تو وہ کون سی شکل میں حرام ہے اس کا پہلے کام تھا. کیونکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ان لوگوں کو. دوسری بات دوستو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سنت ہے. تو کیا سنت کا اطلاق
انہوں نے خود کر دیا یا حدیث مبارکہ میں خود پہلے وہ سنت کا اطلاق موجود ہے جو حدیث پر؟ تو میں ان سے وضاحت چاہتا ہوں۔ دوسری بات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہاں کہا کہ یہ مکروہ ہے حقیقت، وہ ذرا آپ پڑھ کر سنائیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خود ہی ایکسپٹ کر رہو کہ ابو حنیفہ نے مکروہ کہا ہے، خود ہی کرو کہاں لکھا تو مجھے جب تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں لکھا ہے، میرے 2 منٹ ہوئے نہیں ابھی، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، میرے 2 منٹ ہوئی نہیں ابھی۔ میں نے کیا کہا تھا تمہیں، اصول کیا باندھا تھا میں نے؟ ارے یار تم شاید تم 9 مہینے سے پہلے جلدی آ گئے شاید یار، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ایسے بولو گے؟ ہاں، صلاحیت پیدا کرو۔ تو دوستو یہ کیونکہ اب جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی اپنی دلیل پیش کرتا ہے، کیونکہ عوام کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے نا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ امام اعظم پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ عبارت کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ درِ مختار میں ہے، درِ مختار کا حاشیہ علامہ شامی میں ہے، فتاوی قاضی خان میں ہے، فتویٰ عالمگیری میں ہے، ٹھیک ہے، بدائع الصحیح میں ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ ٹھیک ہے، نور الانوار میں ہے، ایزا میں ہے، قدوری میں ہے، آخر کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، اولن میں ہے، آخرین میں ہے، ہدایہ میں، کون سی ہے؟ وہ پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اگر آپ یہ بتا دیتے ہیں الحمدللہ تو ہم آگے بات کرتے، پھر انشاءاللہ میں حقیقت کو میں نے کون سی شکل کو حرام مکروہ کا ہے تو انشاءاللہ میں وہ دلیل بھی دوں گا، سیڈ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگر ایسی بات ہوگی تو انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا، اور حل سے کسی کو فائدہ ہوگا، تمہیں بھی ہوگا انشاءاللہ، اور جو عوام سنیں گے ریکارڈنگ انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ چلو ہو گئی تمہاری بات؟ ہو گئی۔ اب دیکھو، تم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے، خود کہہ رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ جاہل جب تم کو پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا، پھر ایکسیپٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلے بول دیتے کہ ہاں ایسی عبارت پیش کرو پھر ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اب عبارت دیکھنے سے پہلے تم نے ایکسیپٹ کر لیا تو مجھے عبارت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک بات رہی عقیقے کی تو سب کو پتہ ہے، اس پر میں دلیل بالکل نہیں دوں گا، عقیقے پر میں دلیل بالکل بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے بھائی، یہ سب جانتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس لیے اس پر میں دلیل بالکل بھی نہیں دوں گا۔ رہی بات ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ کی، تو ان کی عبارت ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے الجامع الصغیر، نام سنا کتاب کی؟ جامع ہوتا ہے وہ، جامع نہیں، جامع ہوتا ہے وہ، امام پہلے بولنا سیکھ کہ جامع ہے وہ، جامع۔ میں نے کیا کہا؟ تم نے جامی کہا تھا اس سے پہلے، جامی، ٹھیک ہے؟ جامعہ، جامع نہیں کہا، ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ، بالکل میں خود ڈالوں گا، الجامع جامع ہوتا ہے محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یعق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کی جائے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب اپنے امام کی تقلید کے دیکھیں، یہ تقلید کی نحوست ہے، اپنے امام کی تقلید، اپنے امام کو بچانے کے چکر میں اس رضا خانی نے کیا کر دیا کہ ہاں عقیقہ ناجائز ہے، حرام ہے، معاذ اللہ، جیسا کہ آپ لوگ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں، شروع میں جائیے اب سن لیجیے گا، اس رضا خانی نے ایکسیپٹ کیا کہ عقیقہ جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو سوچے مطلب تقلید انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، یہی ہے شیطانیت۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ دلیل ہے، دلیل کے مقابلے میں اس نے اپنے قیاس لا کر کے جو ہے دلیل کو ٹھکرا دیا، یہی کر رہا ہے اپنے امام کے چکر میں، دلیل کو ٹھکرا رہا ہے، اور عقیقہ جیسے سنت کو یہ حرام کر رہا ہے، تو یہ شیطان ہی تو ہے جو اپنے امام کو بچانے کے چکر میں ایسی اسے باتیں کر رہا ہے۔ اپنے دلیل پر وہ جو تم نے سنت کا اطلاق کیا تھا اس پر ذرا دلیل بھی تو پڑھ لو۔ بالکل نہیں دوں گا، عقیقے پر بالکل دلیل دوں گا ہی نہیں میں۔ حقیقہ نہیں، عقیقہ ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، سنت، ارے حقیقہ نہیں، عقیقہ ہوتا ہے۔ پہلے جو تم نے سنت کا اطلاق کیا تھا، سنت کا اطلاق اب تم نے اپنی طرف سے کیا تھا یا اللہ کے حبیب نے کرے؟ عقیقہ پر میں دلیل دوں گا ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے ٹھیک ہے مت دے، وہ مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے، میری بات تو سن لے، اب میری بات تو سن لو، بچانے کے چکر میں اصول ترقی پر ہو گئے نا 2 منٹ، اس کو ہاں بولو، 2 منٹ تو ہو گئے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی، اور تمہیں انشاءاللہ میں وقت دوں گا، جو تم نے سنت کا اطلاق کیا تھا وہ حدیث میں سنت خود موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے اپنی طرف سے بدعت گڑھ لی، اس کا تو جواب دے دو، اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب دے دو، اس کا جواب 2 منٹ بولو یار۔ نہیں تمہیں وقت دیا میں نے 1 منٹ، چلو جواب دو۔ نہیں بولو گے تمہیں؟
ارے میں تمہیں 1 منٹ وقت ادھر، اور جو تم نے سنت کا اطلاق کیا یہ تم نے اپنی طرف سے کیا یا حدیث میں پہلے سے موجود ہے سنت کا لفظ؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں تم سے بھائی. میں عقیقے پر کچھ نہیں بولوں گا، سب جانتے ہیں. حقیقہ نہیں، حقیقہ ہوتا ہے وہ، کوئی انوکھی چیز ہوتی جب تم اللہ اکبر، تم بات کو سمجھ نہیں رہے، تم بات کو سمجھ نہیں رہے. مانتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، سنو، میں تم سے کہہ رہا ہوں جو تم نے اصطلاحات کا جو اطلاق کیا ہوا تو سنت، تو یہ پہلے سے موجود ہے اندر یا پھر تم نے یہ اپنی طرف سے گھڑا ہے؟ تم سے ہم نے نہیں، یہ علماء اجماع امت نے یہ استعمال کیا بھائی. اچھا مطلب اجماع نے، اچھا کب اجماع ہوا؟ علماء اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوتا ہے چاہے دیوبندی، تو مطلب تم مقلد ہو اس کے، چاہے اہل حدیث، کوئی لفظ سنت اطلاق کرتے ہیں عقیقے پر، ٹھیک ہے نا. مطلب تم مقلد ہو، تم ایک نایاب اور انمول رضا خانی ہو جس نے عقیقہ کو حرام کر دیا. یہ ریکارڈنگ بھیجنا بھائی، ایسی بات مطلب عقیقہ سنت کو جو بالکل مشہور اور متواتر ہے، سب لوگ اس چیز سے واقف ہے. کوئی نایاب اور ایک انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی غریب چیز نہیں ہے. خاموش رہو، اب خاموش رہو، تمہیں خاموش رہو جو تم نے، ارے اللہ کے بندے خاموش رہو. بھی تم اپنے امام کی تقلید کے چکر میں عقیقہ کو حرام کرو. خاموش کرو اللہ کے بندے. میں نے حالت شیطانیت کیا ہو سکتی ہے؟ ارے میں نے تمہیں 1 منٹ وقت دیا تھا علمی گفتگو کرنے کے لیے. خاموش رہو، میری بات سنو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے اسے جو ٹائم دیا تھا وہ کوئی بھی علمی گفتگو نہیں کیا. میں نے کہا تھا جو سنت کا اطلاق ہے وہ کس نے کیا؟ تو فلاں عالم نے، فلاں عالم نے. یہ مقلد ہے کیا ان کا؟ ٹھیک ہے. جناح گڑھی نے طریقہ محمد کے پیج نمبر 44 پہ لکھا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ قرآن ہے اور ایک ہاتھ حدیث ہے، تیسرا کوئی ہاتھ نہیں، تیسری کوئی کتاب نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کے اصول کے مطابق اس کو کیا چاہیے تھا؟ قرآن سے دکھاتا سنت کا لفظ، یہ حدیث ہے. بہرحال ان کے بڑے بڑے تعریف لکھا ہے. دوستو بدایت المجتہد یہ کتاب ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. اس میں اس کا پیج نمبر ہے 603. ٹھیک ہے. پیج نمبر عقیقے کا حکم باب نمبر 1. اس پر لکھتے ہیں کہ ایک گروہ نے جس میں ظاہر ہے علماء شامل ہے. یہ عبارت ہی اردو میں ہے. یہ اسکین بھیج دیتا ہوں میں تجھے. عربی والے تھے، خاموش رہے. یہ بھیج دو. منہ بند کر عربی عبارت پڑھو بھائی، ایسے تھوڑی چلے گا. منہ بند کر، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. عربی عبارت پڑھو، تم کو جو کہنا کرو. میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. خاموش رہے. میرے بیچ میں بول ہی مت. پڑھ کے بتایا جامعہ صغیر کو، تم عربی عبارت پڑھو. میرے بیچ میں بول ہی مت تو. اچھا نہیں تو بات تمہاری قابل قبول نہیں ہوگی نا جب تک. میرے بیچ میں نہیں بولنا تو. چلو بولو. میرے بیچ میں بول ہی مت. خاموش. یہ دوستوں میں یہ بھیج رہا ہوں، یہ میں نے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا پیج نمبر ہے 603. ٹھیک ہے. 603 پیج نمبر ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہوا ہے حقیقت کا حکم ایک. اور یہ جو اس کا ترجمہ ہے دوستو، یہ غیر مقلدوں نے اس کا ترجمہ چھاپا ہے. ٹھیک ہے. دارالسلام سے یہ ترجمہ چھپا ہوا ہے. تو ان لوگوں کی ایک سائٹ ہے گوگل پر، انہی نے چھاپا ہے. اس کا پیج نمبر ہے دوستو 603. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایک گروہ نے جس میں ظاہر علماء شامل ہے حقیقے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور جمہور نے اس سنت کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ اسے فرض مانتے ہیں نہ سنت. ایک قول ان کے قول کا ماصل یہ ہے کہ یہ محض نفل ہے. کیا اختلاف سبب اس باب میں؟ کیونکہ حدیث کے بنیاد پر اختلاف ہے. دوستو سب سے پہلی بات تو جو نفل اور نفل ہے یہ دوستو اس پہ مستحب کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں نا. کیونکہ جو نفل ہے، یہ نفل ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے. کیونکہ ہم دوستو نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اللہ مرفوع حدیث قدسی ہے دوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتا ہے تو وہ نفل نمازوں کی کثرت سے اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ یہ 400 ہجری کے امام ہے دوستو. 400 ہجری کے امام وہ خود تشریح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ نفل امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ان کے قول مبارک کا انہوں کیا کرتے ہیں؟ خود تشریح اور وضاحت کرتے ہیں. تو لہٰذا جو نفل ہوتا ہے یہ شریعت کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا سنت اور سنت غیر موقدہ. سنت غیر موقدہ وہ ہوتا ہے جس پر مستحب کا فقہاء کرام اطلاق کرتے ہیں عام طور پر. اس لیے کیونکہ اگر اس کے کرنے پہ
پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کرنے پہ ثواب ملے گا اور نہ کرنے پہ وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوگا. اسی طرح اگر سنت مؤکدہ اگر کرے گے تو ہر حال میں کرنا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. جس میں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر اگر خوف نہ ہوتا تو میں نے ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. رواہ البخاری اور مسلم میں ماجہ، ٹھیک ہے. یہ سیاہ ستہ میں تقریباً کتاب یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. اور بخاری میں اس کے 2 ترک ہے اور صحیح مسلم میں اس کے 3 ترک موجود ہے. تو دوست یہاں بات شامل ہو گئی کہ یہ کیا فرماتے ہیں، یہ نفل ہے یعنی کہ مستحب ہے. تو لہٰذا میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی تشریح میں نے ایک امام سے کی، وہ بھی اب کے امام نہیں، وہ 100 سال پرانے 200 سال پرانے. دوستوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک 11 ہجری میں بھی، 11 ہجری سے لگاؤ اب وہاں سے تقریباً 300 سال 390 سال ہجری کے بعد ایک امام پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی یہ تقریر میں نے واضح کر دیا. تو دوستو اب اس کا کام بنتا ہے کہ امام اعظم پر یہ اعتراض نہ کرے. اب سنو، بولو. یہ تم 400 سال مولوی کی بات پیش کر رہے ہو. محمد بن حسن شیبانی جو ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے ان کے زمانے کے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد کہتے ہیں ان یعقوب عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ قال ولا يعق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں لڑکے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا، ٹھیک ہے نا. الجامع الصغیر کی عبارت ہے یہ. اسی طرح جامع ہوتا ہے جامع. اسی طرح تمہارے غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عقیقہ کرنے سے منع کیا. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چلا صحیح مسلم حدیث جلد نمبر 1 تمہارے غلام رسول سعیدی صاحب تسلیم کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عقیقہ حرام ہے اپنے امام کو بچانے کے چکر میں، بلکہ وہ یہ لکھ رہے ہیں عقیقہ کرنے سے ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اسی طرح اس نے بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے ولا یعق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کی جائے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد نے جامع صغیر میں امام اعظم اور امام ابو یوسف سے نقل کیا ہے کہ عقیقہ نہ کیا جائے، جس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. عقیقہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. عقیقہ نہیں عقیقہ ہوتا ہے. ہمارے غلام رسول سعیدی صاحب اس عبارت کا مفاد فائدہ لکھ رہے ہیں کہ جس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. تو تمہارے امام اعظم جن کی تم تقلید کرتے ہو اور ان کی تقلید کی نحوست میں تم نے بھی عقیقہ کو ناجائز اور حرام کہہ دیا معاذ اللہ، جیسا کہ تم نے ریکارڈنگ میں تم نے ایکسیپٹ کیا ہے. اب تمہارے صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بھائی اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ سے مراد اقرب الی الحرام ہے، جو حرام کے قریب تر ہو. تم اس کو نفل اور کہاں کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارے امام اعظم کے نزدیک مکروہ، امام اعظم کے نزدیک مکروہ، وہاں پر مکروہ تنزیہ بھی ہوتا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا، یہ عبارت پہلے بھیجو گے تو بنا عبارت کے بات نہیں کرو گے. اب دیکھو سامعین یہ بیچ میں بول رہا ہے. دیکھو تو تمہارے غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا کہا ہے کہ اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. تو یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. عقیقہ کرنے سے منع کر رہے ہیں. ولا یعق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. اب اس پر کیا کہا جائے؟ سامعین نے سن لیا، اچھے سے سن لیا ہے. بات واضح ہے. ہاں، الجامع الصغیر، ٹھیک ہے، جو فقہ بنیادی کتاب ہے. ہدایہ کے اندر بھی اس کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس کتاب کا الجامع الصغیر کا، ٹھیک ہے نا. جو حنفی عالم اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں، جو علماء سن رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے اس کتاب کے بارے میں، شاید تم کو نہیں پتا، واللہ اعلم بالصواب. یہ کتاب جو ہے بنیادی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، بنیادی کتاب ہے. محمد بن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب مانی جاتی ہے. اس کے اندر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ولا یعق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے. اور تمہارے غلام رسول سعیدی صاحب کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس نے خود کہا کہ عقیقہ کرنے سے منع کیا ہے. خاموش رہو، ہو گیا نا، خاموش رہو، میری بات سنو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو علامہ غلام رسول سعیدی
محدث اعظم مفسر قرآن، ٹھیک ہے، شارح بخاری مسلم، تبیان القرآن و تبیان الفرقان، ٹھیک ہے دوستو۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے متعدد تعداد میں حوالے بھی دیے علامہ بدر الدین آئینی رحمہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے شرح صحیح مسلم کی جلد 1 صفحہ نمبر 68 پر انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے، اور بہت طویل بحث چھیڑی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 150 ہجری، ان کے نزدیک کیا ہے یہ مستحب ہے، کیونکہ وہ سنت کا اطلاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور عام طور پر سنت غیر موقدہ پر بھی مستحب کا اطلاق ہوتا ہے، یہ میں نے فقہا کی اصطلاحات پیش کی۔ دوستو دوسری بات، میں نے اسے ایک 400 عالم کا حوالہ دیا تھا جنہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے وہ نفل ہے، جس طرح سے شریعت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تیسری بات دوستو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2843 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، زمانے جہالت میں جب ہم میں سے کسی کا لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکرے ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر میں لگاتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس کی حدیث حسن درجے کی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور زبیر علی زئی نے بھی اس حدیث کو کیا کہا ہے، اس کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ تو 2843 نمبر کی حدیث ہے کہ زمانے جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے، حقیقت کو وہ جو خون رہتا تھا نا دوستو، وہ خون بچوں کے بالوں پہ لگاتے تھے۔ یہ حقیقت کیا، میں اس سے پوچھتا ہوں، اب یہ غیر مقلد لا علم سے، کیا یہ حقیقت تیرے گھر میں ہوتا ہے؟ تیرے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا خون لگاتے ہیں؟ کیا وہ بچے وہ جو خون ہوتا ہے وہ جانور کا، کیا وہ خون لگاتے ہیں بالوں پہ بچے کے؟ کیا یہ حقیقت کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ مجھے جواب دے، کیونکہ میں الحمدللہ میں نے اپنی دلیل پر پیش کر دی کہ حقیقت مکروہ ہوتا ہے، مکروہ یعنی مکروہ تحریمی، یعنی کہ حرام ہوتا ہے، یہ حرام کا درجہ ہوتا ہے، یہ ایسا حرام ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی دلیل بھی پیش کر دی، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ کا سمندر، صحابی، میرے نبی علیہ السلام کی دیوی بشارت، قرآن نے دیا بشارت، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت ایسا جہالت کا دور کا حقیقت ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا، حدیث سے ثابت کر دیا، اور میں نے ایک فقیہ 400 ہجری کے امام سے ثابت کر دیا الحمدللہ، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب میں اس سے کہنا چاہتا ہوں غیر مقلد سے، کیا تو ایسے حقیقت کو جائز قرار دیتا ہے؟ کیا تیرے گھر والوں نے کبھی تیرا جب حقیقت کیا جا رہا تھا تیرے پر خون ڈالے تھے؟ اس کا جواب دے۔ الحمدللہ ریکارڈنگ سنے گا تو مزہ آئے گا۔ بالکل ہو گیا میرا۔ ہاں سامعین یہ جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی اس ٹائم جو ہے سروں پر بالوں پر جو خون بہایا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس عقیقے کو جو ہے مکروہ اور وغیرہ وغیرہ کہا ہے۔ اس نے ایسی کوئی عبارت اب تک پیش نہیں کی ہے جہاں پر ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے اس عقیقہ کو مکروہ کہا ہے، نہ کہ اس عقیقہ کو۔ ایسی کوئی عبارت اس نے پیش نہیں کیا، ان کی منمانی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ کیا مباح ہے، مستحب وغیرہ وغیرہ، اس نے جو تعویل کی ہے، اور اس نے غلام رسول سعیدی صاحب پر جھوٹ بولا ہے کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اینڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ عقیقہ جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے۔ ایسی کوئی بات غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ مقدمہ کے اندر جو صفحہ نمبر اس نے بتایا اس کے اندر کہیں بھی غلام رسول سعیدی صاحب نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے مباح ہے، مستحب ہے، اس تعویل کا رد ان کے غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا ہے، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، اب یہ جو تعویل ہے نا ان کے بدر الدین عینی حنفی نے کیا ہے، اور اسی سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے امجد علی نے کیا ہے۔ اب اس کا رد کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، ایک فعل کو مباح اور مستحب دونوں قرار دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مباح پر ثواب نہیں ہوتا۔ تو نے اسکین منگا تھا، میں نے اسکین دیا تھا، وہ نہیں تو تو نے اسکین منگا تو میں نے اسکین دیا تھا کہ نہیں، اصول کے مطابق چل، غیر مقلد اصول کے مطابق چلنا۔ تو 2 منٹ کا ٹائم تھا، لیکن تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا، تو 2 منٹ بول۔ میں نے تجھے اسکین دیا تھا، تو نے مانگا تھا نا، میں نے اسکین دیا تھا نا تجھے۔ دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ مباح پر ثواب نہیں ہوتا اور مستحب پر ثواب ہوتا ہے۔ ہم نے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ سے امام محمد کی یہ روایت نقل کی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے، جس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ عالمگیری میں لکھا ہے۔ اس لیے
علامہ امجد علی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سنت موقدہ نہیں ہے. جو تعویل وغیرہ کیے ہیں یعنی غیر سنت موقدہ ہے اور مطلقاً سنت کی نفی نہیں. یہ توجیہ الکلام بما لا یرضی به قائلہ ہے. امام محمد کی دوسری عبارت یہ ہے کہ جو چاہے عقیقہ کرے جو چاہے عقیقہ نہ کرے. یہ بات کی تصریح ہے. اس سے عقیقہ کے سنت ہونے کا مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص تقلید محض کی پستی سے نہیں نکلا تو اس کو عقیقہ کرنے سے منع کرنا چاہیے. اور یہ جو رضا خانی ہے یہ تقلید کے پستی سے اب تک نہیں نکلا ہے, اس لیے اس کو بھی عقیقہ نہیں کرنی ہو گیا چاہیے. تیرا جیسا کہ غلام حسن سعیدی صاحب اس چیز کو یہ ہو گیا تیرا شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے. اس کی خاموش تعبیر رہ پر رد ان کے علماء نے خاموش کر رہ دیا ہے. ہو گیا تیرا. چلو چلو بولو بولو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے ایک ایسے امام سے بتایا جو سب کے نزدیک ایک بہت ہی بڑی پرسنلٹی رکھتے ہیں, بہت بڑی ایک حیثیت رکھتے ہیں. 400 ہجری کے امام ہے, میں نے اب کا حوالہ نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور موطا امام محمد امام حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 179 ہجری, ٹھیک ہے. وہ بھی انہی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے وہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد جو جید شاگرد ہے بڑے, ٹھیک ہے, جو ثلاثہ میں سے شمار ہوتے ہیں, وہی امام حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ نے موطا امام محمد میں بھی وہ لکھا ہے کہ حقیقے کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو دوستو اب انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ میں نے جھوٹ باندھا ہے. تو انہوں نے انہیں تو جلد کا نام بھی نہیں بتایا, حالانکہ یہ ابھی اس فیلڈ میں آیا ہے. میں نے تو اس کا صفحہ بھی بتایا کس صفحے پہ انہوں نے بحث کی ہے اور عبارت نہیں بھیجا. دوسری بات دوستو مجھے کہتا ہے کہ یہ تم نے تعویلات کی ہے, تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت کر دو کہ یہ ان کے نزدیک وہی ہے. دوستو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا, اور میں نے اس سے الزامی جواب یہ بھی دیا تھا کہ تو مجھے ایک بات بتا, جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے سر کے اوپر سے یہ جہالت والا خون ڈالا گیا تھا نہیں ڈالا گیا تھا؟ اور میں نے جو وعدہ دعویٰ کیا تھا کہ حقیقہ مکروہ یعنی کہ حرام ہے, تو میں نے اس سے دلیل قائم کی یا نہیں کی؟ تو اس کے طوطے اڑ گئے حدیث دیکھ کر, ٹھیک ہے, حدیث دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے دوستو. اور ابھی تک میں نے جیسے الزامی جواب کہا تھا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تیرے نزدیک یہ حقیقت جائز ہے یا نہیں ہے, تو دوستو اس جواب کی طرف کبھی مڑ کر بھی نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں دوستو. تیسری بات دوستو, اب مجھے تو بتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ کرنے کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام المتوفا 11 ہجری کی حدیث مبارک سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. تو اب تو مجھے انہی کی عبارت سے اسی سے تو مجھے تشریح کر کے دکھا دے کہ حضرت سیدنا امام اعظم المتوفا 150 ہجری نے کہا ہے کہ حقیقہ اس واسطے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زمانے جہالت کا نہیں ہے, بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیونکہ جو مجھ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی چاہیے. تو لہٰذا میرے الزامی جواب دے, اور میں نے ثابت کر دیا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تشریح کرنے کے بعد علامہ عینی کا بھی حوالہ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو چلے شروع ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سامعین, اس نے اب تک اس عبارت کو پیش نہیں کیا ہے جہاں پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہو کہ میں اس عقیقہ کو مکروہ کہہ رہا ہوں, نہ کہ اس عقیقہ کو. ایسی عبارت اب تک اس نے پیش نہیں کیا ہے, اور الی یوم القیامہ یہ ایک اور لنگڑا رضا آ جائے لیکن پیش نہیں کر پائے گا. یہ دیکھیں اس نے صاف صریح طور پر اس نے غلام رسول سعیدی صاحب پر جھوٹ بولا کہ اس نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس نے جو تعویل کی ان کا رد میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتا دیا. غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں نے آپ کو ہو عبارت پڑھ کے بتا دیا, جیسا کہ اس سے پچھلے والے ٹرم میں آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح لکھتے ہیں امام محمد کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قربانی کے بعد عقیقہ مشروع نہیں رہا. محمد الحسن شیبانی کہتے ہیں کہ قربانی کے بعد جو ہے عقیقہ مشروع نہیں رہا. لکھتے ہیں اور یہ قول تسلیم نہیں ہے. محمد الحسن شیبانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ مشروع نہیں رہا. تو ان کے غلام رسول سعیدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ قول تسلیم نہیں ہے, کیونکہ احادیث معتبرہ میں عقیقہ کی مشروعیت اور استحباب کی بہت زیادہ صراحت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دوسروں کے اقوال پر مقدم ہے. تو بھائی اگر ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ نے اس عقیقہ کو بدعت کہا ہو نہ کہ اسلامی عقیقہ کو, تو غلام رسول سعیدی صاحب اس کا رد نہیں کرتے. تو جو بھائی اگر عقیقہ کو جو مستحب ہے اس کا رد کیوں کیا جائے, ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس عقیقہ کو جو ہے بدعت مکروہ وغیرہ 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 کہا ہے, ٹھیک ہے نا.
اس لیے ان کے علماء، ان کے عالم غلام رسول سعیدی صاحب اس کو رد کر رہے ہیں، اور جس نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بچانے کے چکر میں تعویلیں کی ہے ان کا بھی رد کیا ہے۔ اس سے یہ بات جو ہے بالکل واضح طور پر اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس اسلامی عقیقے کو جو ہے مکروہ کہا ہے۔ لکھتے ہیں دوسروں کے اقوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دوسروں کے اقوال پر مقدم ہے، خواہ وہ کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے۔ اگر عقیقہ منسوخ ہو چکا تھا، جیسا کہ محمد بن حسن شیبانی کا بھی ایک قول ہے، اگر عقیقہ منسوخ ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ نہ فرماتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے عقیقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ہاں ہم علامہ امجد امجدی جو ہے نا، تو کون ہے تمہارے ایک بڑے مولوی گزرے ہیں، اس نے لکھا ان کے رد میں جو ہے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان ائمہ کے اقوال پر مقدم ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کے غلام رسول سعیدی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان ائمہ کے اقوال پر مقدم ہے، کیونکہ ہم پہلے محمدی ہے کیونکہ ہم پہلے محمدی ہے، پھر حنفی یا شافعی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً علامہ امجد علی نے بھی اس مسئلہ میں ائمہ احناف کے اقوال صریحہ سے عدول اور اختلاف کیا ہے۔ تمہارے جو ایک عالم ہے علامہ امجد علی، اس نے تعویل کی ہے، کاپی پیسٹ کیا ہے عینی حنفی والی تعویل کی، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً علامہ امجد علی نے بھی اس مسئلے میں ائمہ احناف کے اقوال صریحہ سے عدول اور اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ احنافی محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی صریح عبارت ہے ولا یواق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کی جائے۔ تو اس کا وفاد یہ ہے کہ عقیقہ مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ سے مراد کیا ہے؟ بھائی مکروہ سے مراد کیا لیتے تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ تو آپ ہدایہ وغیرہ جو عالم پڑھے ہوں گے، ہدایہ شرح وقایہ وغیرہ، ان کو پتا ہوگا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ سے مراد اقرب الی الحرام ہے، جو حرام کے قریب تر ہو، عقیقہ حرام کے قریب تر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے تقلید کی نحوست، اور یہ جو تعویل کر رہے ہیں ان کا رد میں نے ان کے عالم غلام رسول سعیدی صاحب سے پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ چلے ہیلو 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 میں کچھ بعد میں کال کرتا ہوں میں میری بات نہیں سن رہے تھے کیا؟ بیوقوف کہیں کے تیری بات سنا، لیکن تُو نے ایک بھی دلیل نہیں دیا۔ ریکارڈنگ ڈال دے الحمدللہ تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ ہاں بالکل ریکارڈنگ ڈال دو، لوگ اچھے سے سن لیں گے۔ بالکل ڈالوں گا۔ اس طرح